अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इम्तियाज़ खान। मज़दूर की आवाज़ पर हमारे मेहमान हैं जनाब इनाम उल हक सलीम, जो कि फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और माशाल्लाह पूरे लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर हर जगह ये अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं। आज हमने इनको बुलाया इसलिए कि रमज़ान शरीफ की आमद है, की तीसरी लहर जारी है और इसके साथ साथ महंगाई का भी एक तूफान पड़ता है। तो इनसे हम जानेंगे कि इनकी हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि हमने मंडियों में देखा है कि एक फर्द जो है किसी मंडी पर बैठ जाए तो वो तमाम लोगों को उन तमाम मकासद से रोक सकता है, जिसे आप लिंक करके बैठने वाले अवामिल कह सकते हैं, महंगाई को प्रचार करने वाले अवामिल कह सकते हैं। तो हमारे जो मेहमान हैं बड़े ख़ास हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये आने वाले वक्त में रमज़ान शरीफ से पहले ऐसे। इनाम भाई, सबसे पहले तो खुश आमदीद, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इनाम भाई, इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर जारी है, रमज़ान शरीफ की आमद है और लोग जो है वो महंगाई की वजह से चिल्ला रहे हैं, रोज़गार पहले ही मौजूद नहीं है। तो अब ऐसा क्या करने जा रही है आपकी हुकूमत जो आवाम को रिलीफ मिलेगा इस महंगाई से, इस बेरोज़गारी से और इस अफरा तफरी के आलम से निजात मिल पाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनाम उल हक सलीम है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी रुकन हूँ। और मुझे आज खुशी है कि मज़दूर की आवाज़ चैनल पे इम्तियाज़ शाह साहब की मेज़बानी में मैं यहाँ मौजूद हूँ। और जैसा कि आपका सवाल है कि महंगाई इस वक्त और कोरोना, ये दो अहम सवाल है जिस पे पूरी दुनिया मुतासिर है। जहाँ महंगाई और बेरोज़गारी है, वहाँ साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर है जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर को अपने लपेट में ले रखा है। तो इस सिलसिले में जहाँ मैं पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए अपनी दिफाई बात करूँगा, वहाँ साथ साथ जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तवज्जो इस जानिब ज़रूर करवाऊँगा कि मैं जिस हल्के में मौजूद हूँ, ये जनाब मियाँ महमूद रशीद साहब का हल्का है और वह यहाँ से हाउसिंग के मिनिस्टर हैं, सूबाई मिनिस्टर है। और यहाँ पे बदकिस्मती से हमारे वफाकी मिनिस्टर शफकत महमूद साहब हैं, जो कि मैं लफ्ज़ बदकिस्मती इसलिए अदा कर रहा हूँ कि जो एक MNA और MPA को लोगों ने मुंतखब करके उनसे तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं, उस पर ये दोनों हजरात पूरा नहीं उतर रहे हैं, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि मैं इनका सपोर्टर भी हूँ, वोटर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ, मैंने इनके साथ वक्त भी लगाया है। तो लोग हमें पूछते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फील्ड में हैं और मुकामी लोगों से हमारा राब्ता है, तो लोग पूछते हैं कि आपके MNA और आपके MPA साहब किधर हैं, आपके मिनिस्टर साहब किधर हैं। तो मैं इम्तियाज़ साहब आपके सवाल के जवाब में ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे मिनिस्टर साहिबान, हमारे MPA साहिबान PTI से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और जनाब इमरान खान साहब से मुखलिस होकर इमरान खान के विजन को लेकर आगे बढ़ने का अज़म रखें, तो मैं ये उनसे कहूँगा कि वो हनीमून पीरियड से बाहर आएँ और कौम के सुलगते और बिलखते हुए मसाइल, टूटी सड़कें, उबलते गटर, अंधेरे में डूबे ये स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम दरम बरम हुआ पड़ा, वहाँ महंगाई का एक तूफ़ान है। एक MPA के हल्के में कमो पे 4 से 5 मंडियाँ आबाद हैं, जहाँ फ्रूट मंडी भी है और सब्ज़ी मंडी भी है। अगर वो लोग दिलचस्पी लेकर उस मंडी में ही अपना सब दफ्तर और कैंप लगा लें और इस रमज़ान में तो इस कौम को और अपने हल्के के लोगों को रिलीफ देना चाहें, तो कोई ऐसा मुमकिन नहीं कि उन्हें महंगाई का सामना करना पड़े, आवाम रिलीफ लेने में कामयाब हो जाए। इनाम उल हक सलीम साहब, यही एक सवाल इससे ज़िमनी सा है कि अगर हम ये सड़कों पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरा क्रिकेट के ढेर लगे हैं, मतलब हर तरफ आपको गलाजत नज़र आती है। अच्छा, हम लाख बुरा कहें आपके जो मुखालफिन हैं, सियासी मुखालफिन, उनको, लेकिन उस वक्त यहाँ सफाई का निज़ाम बड़ा अच्छा था। ऐसा क्या हो गया अचानक कि अब हमें गलियां जो हैं वो कूड़ा करकट का ढेर नज़र आती हैं और कूड़ा उठाने वाला नज़र नहीं आता? तो इसमें उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, जिनको आप वसीम अकरम प्लस का दर्जा दे चुके हैं, तो वो सफाई तक करवाने में नाकाम है, तो बाकी प्रोजेक्ट को कैसे देखेंगे? ये हमारी इंतहाई बदकिस्मती है, जहाँ मैं अपनी कब्र, अपनी आखिरत और अपने अवाम को सामने रख के बात करूँगा। मैं PTI का ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अवामी नुमाइंदा भी हूँ और अवाम के साथ ही हमारा जीना मरना, खुशी गमी वाबस्ता है। अवाम नहीं हमें आगे वोट देना है। इमरान खान साहब की टीम में बदकिस्मती से ऐसे लोग शामिल हो गए जो कि अवाम के मसाइल को अवाम तक जाकर और ग्रास रूट लेवल पे जाके हल करने में बुरी तरह नाकाम हुए।
ہم کراچی کو مثال بناتے تھے کہ کچرا کنڈی بنا ہے، اب کراچی کے لوگ کوڑے اور کرکٹ کے اندر وہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی اذیت ناک اور وحشت ناک زندگی ہے. وہاں پہ تعفن ہے، بیماریاں ہیں، ہیضہ ہے. ہم بدقسمتی سے اب یہ مجبور ہو کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومتی نمائندہ ہو کر اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ لاہور کے اندر اس وقت وہ منظر ہے جو کراچی میں ہے، جس پہ میں پھر یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب، آپ کی ٹیم کے کھلاڑی آپ نے غلط چوز کیے ہیں. ہمارے جیسے لوگ جو فاؤنڈر ممبر ہیں، ہمارے جیسے لوگ جن کے پاس سوچ ہے، جو 24 گھنٹے کے اندر لاہور کو گرین اور کلین کر سکتے ہیں، اب ہمارے جیسے لوگوں کو نکر میں لگا دیا. ہمارے جیسے لوگوں کو یہ لائک فائک نہیں کرتے. ہمارے جیسے لوگوں کو آپ کے نمائندے، آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی، آپ کے منسٹر، آپ کے پارٹی کے عہدیدار ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دیتے ہیں اور ہمارے اندر سے نت نئے نقص نکال کے ہمیں پارٹی سے نکالنے کی سازشیں کرتے ہیں. تو میں بدقسمتی سے، میں بڑی دکھی دل سے جناب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور کے اندر صفائی کے نظام کو بہتر کرنے میں ہم پوری طرح ناکام ہوئے. اچھا، انعام الحق سلیم صاحب، ایک مزدور کی آواز پر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. ہم چوکوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں بات کرتے ہیں اور لوگوں سے سوالات لیتے ہیں. کیا ان حالات میں اگر آپ کو دعوت دی جائے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم کہیں ایک جگہ پر لبرٹی چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے سوالات لیتے ہیں کارکردگی پر، تو کیا آپ اس سوچ کے ساتھ ہمارے پاس وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوامی نمائندے کے طور پر عوام کا سامنا کر پائیں گے اس چوک میں کھڑے ہو کر؟ جی امتیاز شاہ صاحب، آپ کا یہ سوال چونکہ مزدور کی نمائندگی کرتے ہوئے اور آپ کے چینل کی وساطت سے آپ نے ایک ایسا سوال اٹھایا جس میں دو رائے میں دوں گا. پہلی رائے یہ کہ اگر حکومتی سطح پہ مجھے فل پروٹوکول اور سیکورٹی کا انتظام کلیئرنس ملے تو میں شاید عوام میں چلا جاؤں. بصورت دیگر میں عوام کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ عوام کے اندر ایک غیظ و غضب ہے، عوام غصے کی لہر میں ہے. اور عوام نے، آپ نے دیکھا ہمارے چاروں ضمنی الیکشن میں جو عوام نے ہمارے ساتھ درگت بنایا ہے، اس پہ کتنے دیر تک قوم کو جھوٹ بولیں گے، قوم کو دھوکہ دیں گے. قوم باشعور ہے، میڈیا نے قوم کی آنکھیں کھول کر رکھ دی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت باشعور ہیں. اب زیادہ دیر تک 1980 اور 90 والے سیاست کو ہم پروان نہیں چڑھا سکتے، جھوٹ کی سیاست اب نہیں کر سکتے. سچ یہ ہے کہ ہم قوم کا بالکل مقابلہ اور سامنا نہیں کر پائیں گے، ہم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. آپ جتنی مرضی جھوٹ بول لیں پارٹی کے اندر رہ کے کہ نواز شریف نے بیڑا غرق کیا، انہوں نے چوری کی، ڈکیتی کی، لوٹا، فراڈ کیا اور انہوں نے مہنگائی بڑھایا، سب کچھ کیا، لیکن رب نے ہمیں اس بات پہ ضرور پکڑ کرنی ہے کہ اقتدار تو آپ کو بھی ملا ہے. آپ کوئی ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں، آپ کوئی ملک کے اندر ارننگ پوائنٹ آف ویو سے کوئی کاروبار کو پروموٹ کرتے ہیں. لوگ تنگ آ چکے ہیں، ریڑھی والوں کی ریڑیاں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، چھاپڑی والوں کی چھاپڑیاں چھین کر لے جا رہے ہیں. مہنگائی اور انکروچمنٹ اور ناجائز تجاوزات کے نام پہ لوگوں کے روزگار چھین رہے ہیں، لوگوں کے بالکل افراتفری مچایا ہوا ہے. یہ جو بیوروکریٹس ہیں، آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو لوگ ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں، رن کرتے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی قوم پہ رحم کرے. نام بھائی، جس طرح کے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس طرح کے حالات میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی درد دل کے ساتھ، ایک دکھی دل کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں. میرا آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. انہی حالات کے ساتھ کیا آپ بلدیات میں اتریں گے تو نتائج آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی آئیں گے جو آپ کو الیکشن میں ملے ہیں، جس کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج موجود ہے، کہ نتائج اس کے بالکل برعکس نظر آئیں گے. سچائی، چونکہ آپ بات کرتے ہیں سچائی سے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ بھی واضح کریں گے کہ بلدیات کے اندر نتائج کیا ہوں گے اگر ان حالات میں آپ لوگ بلدیات میں جاتے ہیں تو. سچ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے مغربی جمہوریت کا کچمبڑ نکل گیا ہے اور لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اس جمہوریت سے اٹھتا جا رہا ہے. آج کے دور کے بچے سے، چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے تک یہ کہتے ہیں کہ یہ عوامی الیکشن نہیں ہوتے ہیں، یہ سلیکشن ہوتے ہیں. اگر تو ہمیں کسی فرشتوں کی مدد سے یا کسی مخفی ہاتھ سے سلیکٹ کر دیا جائے تو پھر ہم بلدیاتی الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بصورت دیگر آپ عوام میں اگر جاتے ہیں تو عوامی طرز کے اوپر ووٹ کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف 3% بھی ووٹ شہر لاہور میں نہیں لے پائے گی. اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ پہلے بھی یہاں 15 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے ہمارے پاس صرف 3 ہے اور 30 صوبائی میں سے ہمارے پاس صرف 4 ہیں. تو ریزرو سیٹیں ہیں، اس کا جو حساب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ فعال نہیں ہوتے ہیں، اتنا زیادہ کام نہیں کرتے ہیں. تو
جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے لاہور کو فتح کیا ہے، پہلے بھی ہم 2013 میں یا 2018 میں نہیں کر پائے تو ہم بلدیاتی الیکشن میں کیا نتائج لے کر سامنے آئیں گے؟ یہاں کے جو لوگ تھے، جو سیلفیاں بنوانے والے تھے، جو پیراشوٹر تھے، جو پارٹی کے اندر پتہ نہیں اپنی ٹھڑک پوری کرنے آئے تھے یا اپنے غلط چیزوں کو اس کے چھتری نیچے آ کے پی ٹی آئی کی چھتری کے نیچے آ کر بچانا چاہ رہے تھے، تو ان لوگوں کا راج ہے، ان لوگوں نے اس پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور وہی لوگ اس وقت اس پارٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ جیسے آدمی جن کو اس ملک میں ابھی اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن ہم کام کر رہے تھے پنجاب چیف آرگنائزر کے حیثیت سے، تو ان کے پارٹی مرکز سے اسلام آباد سے میاں جاوید علی صاحب کو، عمر خیام صاحب کو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا اور کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ ہم تو عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو جمع کر رہے تھے، لیکن پارٹی کے لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان مضبوط ہو اور پی ٹی آئی مضبوط ہو۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انعام الحق سلیم صاحب جو ہیں وہ ایک سچے آدمی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو تیار کیا تھا کہ قوم کے لیے کچھ کیا جائے۔ آج یہ ڈسہارٹ ہو چکے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ میں داد دیتا ہوں انعام الحق سلیم صاحب آپ کو کہ آپ نے میرے چپتے ہوئے سوالوں کا جواب دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اسی طرح آپ بلدیات میں جاتے ہیں تو آپ یقینی طور پر ناکام ہوں گے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور ارد گرد کے لوگوں پر توجہ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔